कहानी शुरू होती है इस्लाम आबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक गांव और पुरसकून गांव। एक गांव कल्याम है। ये गांव बाहर तो आम सा लगता है, मगर हकीकत में इसकी मिट्टी में एक ऐसी रूहानी खुशबू बसी है जो सदियों से अकीदतमंदों को अपनी तरफ खींचती चली आ रही है। ये वही बाबरकत सरजमीन है जहां अल्लाह के बरगजीदा वली हज़रत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। बाबा फजलुद्दीन कल्यामी की वलादत से कई बरस पहले बाबर बादशाह की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद शरीफ खान देलवी यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने गांव के लोगों से फरमाया कि जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो मेरे रूहानी फैज़ से मुनव्वर होगा और वो अपने गांव का वली कहलाएगा। कुछ ही अरसे बाद वो बशारत सच साबित हुई। जब बाबा फजलुद्दीन कल्यामी दुनिया में तशरीफ लाए तो बचपन से ही इनके अंदर वलायत के आसार नुमाया नजर आने लगे थे। अंगारों को अपने नन्हे हाथों में थाम लिया, लेकिन कुदरत का कमाल देखें कि इनके हाथों को आग ने जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौर में भी बाबा जी के घर में लंगर चलता था। माँ जब धूप में बैठकर तंदूर पर रोटियां पका रही होती तो नन्हे बाबा जी अक्सर इनके पास जाकर बैठते। इस वक्त वहां कोई सायादार दरख्त मौजूद नहीं था। एक दिन आपने अपनी माँ के हाथ से वो घुरूला यानी डंडा लिया जिससे आग को तंदूर में इधर उधर किया जाता है और जमीन में गाड़ दिया। सब हैरान रह गए क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से उस डंडे की जगह एक खूबसूरत दरख्त उग आया। ऐसा दरख्त जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। और वक्त गुजरता गया, दरख्त बूढ़ा हुआ और फिर कुदरती तौर पर मर गया, लेकिन आज भी इसका तारा गांव वालों के अकीदत भरे दिलों को जिंदा रखे हुए है। वक्त गुजरता गया। बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह जवानी की दहलीज पर कदम रखते गए और इनके रूहानी फैज़ और करामात के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। करीबी गांव हो या दूर दराज के इलाके, हर तरफ से लोग आपके दर पर हाजिर होने लगे। कोई दुआ की नीयत से आता, कोई फैज़ पाने के शौक में और कोई अपनी जिंदगी के दुख दर्द बांटने के लिए। यूं कल्याम एक ऐसा मरकज बनता चला गया जहां दिलों को सुकून और रूहों को रोशनी मिलने लगी। इस जमाने में ज्यादातर ऊँटों पर सफर किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऊँटों का एक काफिला कल्याम के करीब से गुजर रहा था। इसी काफिले में एक शख्स मौजूद था जिसका दिल बाबा फजलुद्दीन कल्यामी की ज़ियारत के शौक से लबरेज था। जब काफिला वहां रुका तो वो शख्स अकीदत के साथ दरबार पर हाजिर हुआ, बैत की दुआ ली और दिल को सुकून पाकर वापसी के लिए रवाना होने लगा। लेकिन अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके ऊंट की टांग फिसल गई और टूट गई। काफिले वालों ने हंसना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा, लो भाई, बैत करने का नतीजा देख लो। और कोई तंजिया अंदाज में आगे बढ़ गया। वो शख्स बेहद परेशान हुआ, आंखों में आंसू लिए दोबारा बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, साईं, मेरा ऊंट गिर गया, टांग टूट गई, मैं बेबस हो गया हूँ। बाबा जी ने तबस्सुम में फरमाया और चंद लम्हे खामोश रहे। फिर फरमाया, जा बेटा, तेरा ऊंट अब ठीक है। मैंने उसकी सर्जरी कर दी और उसकी टांग में पत्थरियां लगा दी। वो हैरान हुआ मगर ईमान से सर झुकाए वापस चला गया। काफिले के लोग वहीं मौजूद थे। सबकी निगाहें इस पर जम गई जब इसने ऊंट को उठने का इशारा दिया और सबकी आंखें खुल गईं जब वो ऊंट फौरन खड़ा होकर तेजी से चलने लगा। काफिले वाले चौंक गए, उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने फैसला किया कि ऊंट को ज़बह किया जाए ताकि देखा जाए कि असल हकीकत क्या है। जब ऊंट को ज़िबा किया गया तो इसकी टांग की खाल खोली गई तो सब हैरान रह गए। हकीकत में अंदर पथरियां जमा हुई थी, ऐसे जैसे किसी माहिर हकीम या जरा ने इलाज किया हो। सबके दिल कांप उठे। काफिला फौरन वापस आया, बाबा जी के कदमों में गिर गया और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी। उन्हीं लोगों ने ना सिर्फ तौबा की बल्कि पूरे खानदान समेत बाबा जी के मरीद हो गए। तब से आज तक एक रवायत चली आ रही है, लोग आज भी बाबा फजलुद्दीन कल्यामी के उर्स पर अकीदत के तौर पर ऊंट लाते हैं, हर साल जब गंदम की फसल उग रही हो।
تو ہزاروں لوگ اونٹوں کے ساتھ دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ اونٹ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اہل علاقہ بالکل فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بابا جی کا فیض ہے۔ اس کے دنوں کے اختتام پر جب بارش برستی ہے تو وہی برباد فصل کئی گنا بہتر ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ آج بھی بابا فضل الدین کلیامی کی برکت اور ان کے روحانی فیض کی گواہی دیتا ہے۔ بابا فضل الدین کلیامی ہر لمحہ عبادت، ذکر اور اللہ کی یاد میں گزارتے۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ لنگر جاری رہتا۔ یہ لنگر محض کھانے کا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے جڑی ایک برکت تھی۔ جہاں کوئی خالی ہاتھ آتا تو روحانی سکون لے کر جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے ایک خاص مرید لنگر کے لیے دودھ لے کر آ رہی تھی۔ راستے میں اچانک ایک شیشناک ناگ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے راستہ روک لیا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ آگے بڑھتی تو سانپ حملہ کر دیتا۔ آخر اس نے عقیدت کے ساتھ زبان سے کہا، میں یہ دودھ بابا فضل الدین کلیامی کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ناگ نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ مریدہ دربار پہنچی اور بابا جی کو سارا واقعہ سنایا تو بابا جی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا، بیٹی، تیری اس عقیدت کے بدلے اللہ نے یہ فیض عطا فرمایا ہے کہ آج کے بعد جو شخص سانپ کے کانٹے سے کلیام شریف کا رخ کر لے وہ اس موت سے نہیں مرے گا۔ اور وقت نے یہ بات سچ ثابت کر دی۔ صدیوں گزر گئی مگر آج بھی لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سانپ کے کانٹے کے مریض اگر کلیام شریف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے۔ بابا جی کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اپنی وفات سے پہلے ہی اس کا علم تھا۔ چند دن پہلے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، پیر صاحب، میرا وقت قریب ہے، آپ نے میرا جنازہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی وفات کی خبر پہنچی تو پیر مہر علی شاہ فوراً گھوڑے پر روانہ ہوئے۔ راولپنڈی اسٹیشن پہنچے تو گاڑی جا چکی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ کلیام شریف پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ بابا فضل الدین کلیامی خود استقبال کے لیے موجود تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہو گئے۔ بابا جی نے فرمایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آئے، ہم استقبال نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ جو تم نے جنازہ دیکھا ہے وہ میری فنا ہے، اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ میری بقا ہے۔ یہ جملہ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ اہل ایمان کے لیے روحانی کفیت کا منظر بن گیا۔ بابا جی نے اپنی پوری زندگی نفس کو مارنے اور رب کے قریب ہونے میں گزار دی۔ گرمیوں کی تپتی دھوپ میں پتھر کے سیلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کی پشت مبارک سے چمڑی اتر جاتی، لیکن زبان سے ایک بار بھی اف نہ نکلی۔ شدید سردیوں میں یخ پانی اپنے جسم پر ڈلواتے تاکہ نفس کی خواہش ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بظاہر آپ کی شرعی عبادت کم نظر آتی، تو کچھ علماء نے فتوے بھی لگائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو منظر بدل گیا۔ ایسا ہجوم امڑ آیا کہ پیر مہر علی شاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر صفے سیدھی کرنا پڑی۔ اس دن سب پر واضح ہو گیا کہ فضل الدین کلیامی صرف ایک درویش نہیں بلکہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے ایک تھے۔ میاں محمد بخش جب اپنی مشہور زمانہ تصنیف سیف الملوک مکمل کر چکے تو منظوری کے لیے روحانی بارگاہوں میں گئے، مگر کسی بزرگ سے اجازت نہ ملی۔ بالآخر کسی نے مشورہ دیا، پیر مہر علی شاہ سے ملاقات کیجیے، شاید وہ رہنمائی کرے۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، میاں صاحب، تمہاری کتاب میں نور ہے، مگر اس کی تصدیق کے لیے تمہیں ایک خاص بزرگ کی دعا چاہیے۔ کلیام میں فضل الدین نامی ولی اللہ رہتے ہیں، وہی تمہارے لیے بارگاہ الہی سے اجازت دلوائیں گے۔ میاں محمد بخش نے فوراً سفر شروع کیا۔ جب وہ مندرہ کے مقام پر پہنچے تو ان کا گھوڑا بیٹھ گیا، نہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ اب راستہ کلیام شریف ہی جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بابا فضل الدین کلیامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عقیدت کے ساتھ کتاب پیش کی اور عرض کیا، بابا جی، یہ وہ تحریر ہے جو میرے دل میں اتری ہے، اس کے لیے آپ کی دعا چاہیے۔
بابا جی نے کتاب اپنے ہاتھوں میں لی، چند لمحے خاموشی سے نگاہ ڈالی، پھر آنکھیں بند کر کے دعا فرمائی، یا اللہ یہ کلام تیری رضا کے لیے ہے، اسے ہدایت، رزق اور فیض کا ذریعہ بنا دے۔ پھر میاں محمد بخش کی طرف دیکھ کر فرمایا، میاں صاحب تمہاری یہ کتاب منظور ہو گئی، یہ گھر گھر پڑھی جائے گی، لوگ اسے نہ صرف علم بلکہ روزی کے لیے بھی پائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میری تشہیر نہ کرنا، یہ معاملہ صرف رب کے درمیان رہے گا۔ وقت نے دکھا دیا کہ واقعی ہی سیف الملوک ہر زبان پر چڑھ گئے، اور آج بھی یہ کلام روحانی فیض کا ذریعہ ہے۔ بابا فضل الدین کلیامی کا روحانی تعلق حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر سے بھی قائم تھا۔ آپ ہر سال ان کے مزار پر حاضری دیتے۔ ایک سال پاک پتن میں چیچک کی وبا پھیل گئی، لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ بابا جی نے فرمایا، جو شخص 2.5 کلو چاول لے کر ان پر دم کرا کر کھائے گا، اللہ اسے شفا دے گا۔ جو بے شمار لوگ اس دعا سے صحتیاب ہوئے۔ اسی طرح دربار پر آنے والا ہر مریض ٹھیک ہو جاتا اور ہمیشہ کے لیے بابا جی کے فیض سے منسلک ہو جاتے۔ اب آتے ہیں خواجہ علی بخش تونسی کے واقعے کی طرف۔ وہ پیر پٹھان تونسی کے پوتے تھے اور نماز کے معاملے میں نہایت سخت تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے مشائخ کو نماز ترک کرنے پر ڈانٹا اور بعض کو سزا بھی دی۔ کسی نے ان سے کہا، خواجہ صاحب، کلیام والے بابا جی بھی آئے ہیں مگر مسجد میں نظر نہیں آئے۔ خواجہ صاحب نے کہا، پیغام دو، اگر اگلی نماز میں نہ آئے تو میں خود بلا لاؤں گا۔ عصر، مغرب، عشاء 3 نمازیں گزری، بابا جی مسجد میں نہ آئے۔ خواجہ صاحب نے غصے میں کہا، اب اگر نہ آئے تو میں غصے میں پکڑ کر لاؤں گا۔ عشاء کی نماز شروع ہوئی، سلام پھیرا تو خواجہ صاحب نے دیکھا دائیں جانب بھی بابا جی موجود ہیں اور بائیں جانب بھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کانپ اٹھے۔ نماز کے بعد فوراً دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سائیں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو عام بندہ سمجھ لیا تھا۔ بابا فضل الدین کلیامی نے فرمایا، اللہ بخش، تیرے دادا کا لحاظ ہے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کرتا کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ پھر مسکرا کر فرمایا، اللہ بخش، کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کی آخری صف میں بھی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مقام کی جگہ اللہ کے حضور میں الگ ہوتی ہے۔ یہ راز سب کے لیے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ یہ جملہ سن کر خواجہ صاحب رو پڑے اور کہا، سائیں، اب سمجھ میں آیا کہ بندگی صرف سجدے میں نہیں بلکہ دل کی پاکی میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے بارے میں۔ ان کے فیض، ان کی کرامت اور ان کے تقوی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولی کبھی دنیاوی شہرت کے طالب نہیں ہوتے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک اسی طرح کے مزید روحانی واقعات پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔